الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله مولانا العظيم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ضرب آواز بلند صلاة والسلام علیکہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ یار ایک سیانہ بندہ جائے جیسے بچے باہر شور کر دے انہوں نے پاسے کر دے میرے بندہ ایک سیانہ بندہ جائے یا تو اندر لیں یا وہ گھروں کو بھیج شور نہ کریں صدر محفل زینت محفل رون کے محفل جان محفل پیر طریقت رحبر شریعت حضرت پیر کوثر بھگو سلمانی صاحب آستانہ علیہ توسہ شریف قابل سادہ کرام سیدی و مرشدی و مولائی حضرت پیر غلام محی الدین شاہ صاحب آستانہ علیہ تھانہ موچی والا شریف جنگ اور تیسری ہستی جو آج صدارت فرما رہی ہیں صاحبزادہ واللہ شان پیر سید عبدالصمد شبر محی الدین شاہ صاحب آستانہ علیہ الرشید وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لانے والے ہیں وہ بھی پہنچ جائیں گے دیگر قابل سادہ کرام ذی احتشام علماء کرام معزز و محترم مہمانان گرامی قدر واجب و تکریم دوستو آج کی یہ بابرکت محفل پاک جس کی میزبانی حاجی محمد رمضان صاحب حاجی محمد علی شیر صاحب محمد جعفر حسین قصوری صاحب اور راجہ علی اکبر صاحب اور محمد حسنین قاظم صاحب فرما رہے ہیں اللہ ان کی اس میزبانی کو قبول فرمائے اور آج کی محفل پاک پہ جو خصوصی نگاہ ہے جو بے فیضان نظر حضرت علامہ صاحبزادہ خادم صاحب رضوی اللہ ان پہ قرآن فرما رہے ہیں میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں قبلہ پیر غلام محی الدین شاہ صاحب کے سامنے اپنا سبق سنانے کا جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے وہ سنا رہا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور مجھے جیسے قبلہ آپ نے حکم دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو موضوع میں نے رکھا ہے مجھے پہلے بھی موضوع ایسا ہی لکھنا تھا اور آپ نے جو مجھے پابند کر دیا تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہی موضوع پر میری گفتگو ہوگی مگر اس سے پہلے کہ میں اپنا موضوع آغاز کروں بیٹا آواز آپ نے ایک جگہ ایسی سیٹ کر دینی میں نے گھوم گام کے تقریر کرنی ہے میں مائک تے کو نہیں چڑھنا یہ تو ہی میں چڑھانا ہی اتھے پیا تے گونجنا اب تقریر دی آواز سارے نو سونی لگے تو میں نے بھی سونی لگے کیونکہ ہے نبی کا میلاد آقا علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں اور یہ جو بچہ نقیب تھا اس نے موضوع میرے موضوع میں کچھ اور موضوع ڈال دیا موضوع میں کچھ اور موضوع ڈال دیا اور آپ اگر ڈھیلے میلے رہیں گے تو میں نے 2-2.5 گھنٹے تقریر کر دے لیں اگر آپ بولتے رہیں گے تو میں وہی تقریر آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں ختم کر دوں گا میں لاہور سے چلا ہوں آج یہ تیسرا کتاب ہے سفر تھکاوٹ اور میں تھکا نہیں میں نے جب دیکھا سرکار تشریف لے آئے ہیں میں کہا ٹائم دیو جلدی جلدی اب میں اپنی
گفتگو جو موضوع مجھے ملا ہے اس پہ میں نے بعد میں کری، مگر میں پہلے یہ جو بچے نے بات کی ہے حضرت ابو طالب کی، قبلہ آج میں بات کروں گا دلیل سے، چونکہ میرا تعلق ہے منہاج القرآن سے، میں ڈاکٹر طاہر القادری کا ایک ادنا سا خادم ہوں، ادنا سا شاگرد ہوں، جو بات کروں گا حوالہ میرے پاس ہے، کوئی مائی کلال بڑے مجمع میں جو پوچھے گا بتا کے جاؤں گا۔ ہم جب آج آقا کا میلاد منا رہے ہیں، ہر ملا ہر مولوی جب نبی کے میلاد کا اثبات کرتا ہے، کہتا ہے ابو لہب جیسا بدبخت کافر نبی کی ولادت کی خوشی کر کے اجر پا رہا ہے۔ تو جو ہے یہ نہیں، آپ نے حدیث پاک سنی ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ابو لہب آپ کا چچا تھا، اس نے اپنی لونڈی سبیبہ کو بھیجا کہ جاؤ جو ہی کو خوشخبری آئی مجھے آ کے سناؤ۔ میرے آقا جلوہ گر ہوئے، بھاگ جو کہہ دیا آقا مبارک ہو، اللہ نے چچا بنا دیا ہے، اللہ نے بھتیجا دیا، کہتے جا تجھے آزاد کیا۔ میرے نبی کی محبت ولادت نبی سمجھ گئے نہیں، چچا سمجھ گئے، کہتا ہے جا تجھے آزاد کیا، لونڈی کو آزاد کر دیا۔ توجہ رہے، یہ مر گیا۔ حضرت عباس کو خواب میں ملا اپنے بھائی کو، حضرت عباس بھی بھائی ہے، پوچھا سنا تیرا کیا حال ہے؟ کہتا ہے بڑا چھتر بولا ہے، نبی کی گستاخی کا عذاب بڑا ہے، مگر جب پیر کا دن آتا ہے میری انگلیوں سے شہد کی طرح میٹھا پانی نکلتا ہے، اسے پی لیتا ہوں، پورے ہفتے کی تکلیف کو بھول جاتا ہوں۔ توجہ میری طرف، ابھی میں نے بات مکمل نہیں کی، آپ جب بات مکمل ہو گئی آپ کے منہ سے بیجا تو جو ہے میرا بچہ ہے، مجھے بچوں سے میرے نبی کو بڑی محبت ہے۔ ابھی میری بات شروع نہیں ہوئی، قبلہ میں دلیل سے بات کروں گا۔ ابو لہب نے میرے مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی کی، عہدہ قبول ہو گیا۔ ابو لہب جیسے بدبخت کا میلاد کرنا قبول ہوا تو جعفر کا نہیں ہوگا، حسنین کا نہیں ہوگا۔ پتہ یہ چلا نبی کا میلاد کافر مشرک بے ایمان کرے عہدہ بھی قبول ہے۔ دو نیکیاں ہر حال میں قبول ہیں، ایک میلاد مصطفیٰ ہے، ایک درود مصطفیٰ ہے۔ ابو لہب عام کافر نہیں، رجسٹرڈ کافر ہے۔ یہ وہ کافر جس کی مذمت قرآن جس کے پاس سند ہے کفر کی، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان۔ ہوا بلا کہ میرے نبی نے ایسے اللہ کی توحید کی بات کی، ابو لہب کہنے لگا اور ساڈے خداون برا نہ بھتیجیا اینج ہاتھ چکیا، یار بندہ لڑ پوے اینج ہاتھ چکنا کیڑی گل ہوندی، پر نبی دی بات ہوے اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا، اس نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے وہی بیٹی تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تو نے ایک ہاتھ اٹھایا ہے میں تیرے دو بھی توڑ دوں، تیری جرت کیسے ہوئی میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے؟ اور یہ وہ کافر ہے جس کے پاس کفر کا اسٹامپ پیپر ہے، یہ کچا کافر نہیں۔ اللہ پردہ پوش ہے، پردہ در نہیں ہے، مگر نبی کا گستاخ ہو اللہ دا پردہ چک دے ہو۔ اللہ نے قرآن میں اس کا نام لیا، اللہ نام نہیں لیتا مگر اس کا نام لیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ پتہ یہ چلا نبی کے گستاخ کا پردہ نہیں رکھو۔ اللہ نے نبی کے گستاخوں کو ننگا کیا ہے۔ میں پورا قرآن پڑھتا ہوں، ایک اور مقام پڑھتا ہوں، سورہ نون والقلم۔ ایک بدبخت نے میرے نبی کا نام بگاڑا، الٹا نام لیا میرے آقا کا، اللہ نے اسے قرآن میں 9 جواب دیے۔ سورہ نون والقلم پڑھے، میں 9 نہیں گنتا، میں 9واں گنتا ہوں۔ جو 9ویں بات اللہ نے اس نے ایک نام بگاڑا، اللہ نے فرمایا اتلم بات ذالک زنیم، مصطفیٰ جس نے تیرا نام بگاڑا ہے یہ زنا سے پیدا ہوا ہے، یہ اپنے باپ کا نطفہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا نطفہ بھی ظاہر کر دیا۔ جب اس نے سنا گھر آیا، تلوار باہر نکالی، ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، بچا کلمہ پڑھو نہ پڑھو سچ بتا، میں کس کا بیٹا ہوں؟ نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کہتی نیام میں تلوار واپس رکھو، تیرا باپ اس قابل نہ تھا، تجھے میں نے فلاں چرواہے سے لیا ہے۔ قرآن کے مقام سے پتہ چلا نبی کا گستاخ حلالی ہو نہیں سکتا۔ جاؤ تحقیق کرو، جو نبی کا گستاخ ہوگا وہ یقیناً حرام ہوگا۔
دے علی دا نعرہ اڈا ٹھلا لانا میں چلیا سلام نعرہ یہ بچے نے نعرہ لگایا نا اے میری گل ایتھوں اگے ادوں جانی تو اے نعرے دی گل ہونی نعرہ حیدری کلا نعرہ رسالت کلا نعرہ تحقیق کلا نعرہ غوثیہ کلا تے علی دا 5 نعرہ ہے 5 نہیں 1.25 لاکھ 1.25 لاکھ آج سن لے سائیں بیٹھے نے میں تمہیں دساں 1.25 لاکھ والی نعرہ کنے لائے اے نبی نے لائے باقی نعرے تو لائے نے اے نعرہ نبی نے لائے پہلو نعرے دی گل سن مڑ جاگدا روی چس لیندا روی یہ نعرہ سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے لگایا کہاں مقام غدیر خم پہ لگا اٹھا تحقیق کر کتابیں پڑھ ساری کتابیں میرے نبی نے حج ادا کیا ایک ہی حج نبی نے کیا ایتھے حجی ہر مہینے حج کر دے نال چھریاں تیز کر دے بابا جی حج بھی کری ہوندے نے مرچاں بورا بھی پائی جاندے ہلدی صابن بھی پائی جاندے قادر حج نہیں یار حج نبی نے ایک کوئی کیتا ہی کر ماں نو دوائی دی آگ نہیں دیندا حج نو ٹرے ہیں تیرا غریب دی تھی دی عزت لڑتی پئی ہے جسم بیچن نہیں تو حج نو ٹرے ہیں کیڑے حج نے وہ کسی دی تھی نو کروں توڑ دے اے تیرا حج ہے کر حج بیٹھا ہی ماں دی تے پیو دی سویرے شکل محبت نہ اے حجی وہ پتہ نہیں قبول کرے نہ کرے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو نگاہ محبت سے والدین کو دیکھتا ہے اللہ سے 100 حج کا ثواب عطا اپنے بوڑھے والدین سے محبت کر یہ حج کرتا نہیں اٹھا ہے حج کرنے کے لیے ایک نہیں 2 نہیں اندھا میں 70 حج کیتے میں 12 کیتے میں 18 کیتے میں کہ ایک حج اے بھی کر کدی اپنی ماں دے پیر چوموں 4 پتر نے بڑی ماں میں اللہ دی قسمیں ماں کلی 4 پتر رکھنوں تیار کوئی نہیں تو تکے کھاندی بدی کدی ہو دے بوئے تھے کدی ہو بھی بوئے تھے ماں مر جائے تے پیو نو کار کوئی نہیں رکھدا ابا اللہ پتر 200 روپیہ دا بطن پہلوں 200 جتا سی ادا دے صاحب دے اور میں کہ جو انہیں 50 سالہ دا 5 سالہ مغلے مرگی کرے گا انہیں تیرے کو کدی نہیں منگے ماں پہ انہوں بے حساب دے آگا حج میرے نبی نے ایک ہی کیا ٹیر نہیں لایا حج سانو دین دا پتہ ہی کوئی نہیں اے جب یہ نمازاں روزے چکی پھرنا کہ دی عمر 10 سال جب ٹوٹل گل سنی دین دی عمر 10 سال محبت دی عمر 53 سال سنیا سلامت رہے باقی بھی لانی ہاتھ کھڑا کرو جڑا بندہ ستا ہے میں حضور مجمع جگا کے گل کرنا میں وہ خطیبہ جڑی گل اندر بڑے نا میں گل کردا نہیں اجے موضوع شروع نہیں کیتا اجے میں دیکھنا ان دے نبضاں چیک کرنی ہے گل کیڑی سناونی ہے کیڑی نہیں سناونی میرے قبلہ حضور کی مجھ پہ ایسے فضان ہے اللہ کی قسمیں میں ساری رات تقریر کرا میرا چیلنج ہی ایک بندہ بھی اٹھ کے چلا جائے سبحان اللہ مولوی تقریر کرتے بندے انجن کرنا لے میں تقریر کری تو اٹھ کے وہاں میرا چیلنج ہی اٹھ کے وہاں کیوں نبی دی آل دی گل ہوئے بندہ اٹھ کے ٹوٹ جائے میرے مصطفیٰ نے آخری ایک ہی حج کیا میرے آقا چلے 1.25 لاکھ صحابہ میری آقا کی میت میں چلے مقام خم جہاں چشمہ ہے مدینہ کے قریب یہاں جرستہ ہے ادھر شام ادھر فلسطین ادھر عراق ادھر مدینہ ادھر مکہ اب صحابہ نے اپنے اپنے رستوں پہ جانا ہے یہ جرستہ ہے یہاں سے ہر کسی نے اپنے اپنے گھر کو چلے جانا ہے میرے مصطفیٰ نے سارے صحابہ کو کھڑا کر لیا فرمایا ٹھہرو جمع ہو جاؤ صحابہ جمع ہوئے میرے مصطفیٰ تشریف لے فرمایا لوگوں سنو شاید اگلے سال میں تمہیں اس مقام پہ نہ ملوں اس مقام پہ میری تمہارے ساتھ آخری ملاقات ہے پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو انی ترکت فیکم الثقلین میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان تمسکتم بعدی لن تضلوا اگر میرے بعد ان 2 چیزوں کو تھام لو گے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی کتاب اللہ و اہل بیت بیتراتی ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں ایک اپنے اہل بیت کا دامن دے کے جا رہا ہوں میرے بعد نہ قرآن کو چھوڑنا نہ میری یاد کے دامن کو چھوڑنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے مصطفیٰ نے 2 نعمتیں عطا فرمائی ایک قرآن ایک اہل بیت
فرمایا نہ قرآن کو چھوڑنا نہ میری آل کے دامن کو چھوڑنا، ان تمسکتم کو ٹھگے پھیل لینا، گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اور اس مولوی نو میں جنہیں کہ اہل بیت گمراہ ہو سکتی ہے، صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گل سمجھیا نہیں؟ تینوں یاد نہیں ہے گا پنڈی رہی نانی میں لیندہ کہنا نبی کی آل گمراہ ہو سکتی ہے، صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ سن، نہ صحابہ گمراہ ہو سکتے ہیں نہ آل۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو آل سے جڑا رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ آل کی بات تو دور کی بات ہے، نبی کا جو غلام ہوگا وہ اپنے اہل بیت پہ رکھے گا، وہ قیامت تک ہدایت کرے گا۔ سبحان میرے مصطفیٰ نے گارنٹی دی جو نبی کی آل سے جڑا رہے گا گمراہ تو آل حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ باطل کے سامنے جو سر نہ جھکائے سمجھو کہ اس کے ضمیر کا مالک حسین ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت تو جو ہے نہیں آج سارے حسینی بیٹھے ہیں، میری بات غور سے سنیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کائنات میں ذاتیں دو، یا ذات خدا یا ذات مصطفیٰ۔ خدا نے قرآن دیا ہے، مصطفیٰ نے چلتے پھرتے قرآن دیے۔ سبحان ایک مقام پہ میرے نبی نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی۔ کیوں؟ کہا قرآن پہ تو تم کبھی لڑ نہیں سکتے، قرآن میں رد و بدل ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ کہ قرآن جو ہے سارے کا سارا شان مصطفیٰ ہے، اس میں رد و بدل ہو نہیں سکتی۔ زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان تیری وچ آیاں، بے خبران و خبر نہ کوئی تے خاصاں رمضہ پائیاں۔ قرآن نے چیلنج کیا ہوا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے چیلنج ٹھوکا، کہا جو پڑھے یقین کے ساتھ پڑھے، جسے یقین نہ ہو وہ نہ پڑھے۔ قرآن ہدایت اسے دے گا جو یقین کے ساتھ پڑھے گا۔ مولا ہم کیسے مانے کہ قرآن میں شک نہیں، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں۔ کہا قرآن کو جاؤ جب نظر محبت سے پڑھو گے، گہرائی میں جا کے پڑھو گے۔ شک اس لیے نہیں ہے کہ آنے والی کتاب بھی قرآن، وصول کرنے والا محبوب بھی قرآن، یہ قرآن اوپر سے نیچے آنے والا، وہ قرآن معراج کی رات نیچے سے اوپر جانے والا، یہ قرآن بھیجا گیا، وہ قرآن بلایا گیا، یہ قرآن بھی لا رہی، وہ قرآن بھی لا رہی، یہ قرآن بھی بے مثال، وہ قرآن بھی بے مثال۔ ثانی اس کا بھی نہیں، ثانی اس کا بھی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ فرق یہ ہے یہ قرآن چپ چاپ، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن ٹھہرا ہوا، وہ قرآن چلتا ہوا، یہ قرآن کاغذ کے لباس میں، وہ قرآن کالی کملی کے لباس میں، یہ قرآن سراپا ہدایت، وہ قرآن ہدایت بانٹنے والا، یہ قرآن سراپا محبت، وہ قرآن محبت بانٹنے والا، یہ قرآن سراپا شفا، وہ قرآن شفائیں بانٹنے والا، یہ قرآن آنسو دیکھتا ہے، وہ قرآن آنسو پوچھتا ہے، یہ قرآن کشکول دیکھتا ہے، وہ قرآن کشکول بھرتا ہے۔ اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اس قرآن کی فقط ایک صورت ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا صحابہ کال یہ قرآن بنتا ہے، اس قرآن کی زیارت کرنے والا صحابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ قرآن میں شک نہ کرنا۔ مصطفیٰ نے قرآن پہلے بیت سے ایسا جوڑا کہ قیامت تک کے لیے اہل بیت اور قرآن کٹھے، میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، یہ دنیا میں بھی کٹھے رہیں گے، حوض کوثر پر بھی کٹھے رہیں گے۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے اعلان کیا، پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کیا جانتے ہو میں محمد مصطفیٰ تمہاری جانوں کا ولی ہوں؟ اَتَعْلَمُونَ اتشہدون انی اولا بالمومنین من انفسہم، کس بات کی گواہی دیتے ہو میں محمد مصطفیٰ تمہاری جانوں کا ولی؟ اتعرفون اتعلمون، 3 بار میرے نبی نے فرمایا، قالوا بلا بلا بلا، 1.25 لاکھ صحابہ نے ہاتھ اٹھا کا حق ہے آپ ہمارے ولی، ہمارا تن من دھن عزت آبرو سب کچھ آپ کا، آپ کے قدموں میں سب کچھ قربان، آقا آپ ہمارے مالک، آپ ہمارے ولی۔ جب میرے مصطفیٰ نے 1.25 لاکھ صحابہ سے اپنی ولایت کا وعدہ لے لیا، علی شیر خدا کو منبر پہ ساتھ کھڑا کیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے یوں لہرایا، فرمایا سنو من کنت مولاہ
جس کا میں مولا اس کا علی مولا. پھر میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی اللہ والی من والا ہو وعادی من عادا واللہ. اس کا ولی بن جو علی کو ولی مانے, اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. ادھر میرے مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. یہاں نعرہ بنا پد نعرہ پاکستانی 1.25 لاکھ نعرہ ہے. علی کو جنہوں نے سب سے پہلے مولا مانا وہ 1.25 لاکھ صحابہ تھے. یہ نعرہ یہاں لگا پد نعرہ, تمہیں پتہ ہی نہیں پد نعرہ پاکستانی 1.25 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ نے علی کو مولا مانا. اب جو علی کو مولا مانتا ہے ان صحابہ کو پہلے مانے. علی علی کرتا ہے صحابہ سے بغض رکھتا ہے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یہاں پر سنگ ہو جا. میرے مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا. میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی اللہ موال من والا وعادی من عادہ علی ولیکم من بعدی. فرمایا سنو میرے صحابیوں 1.25 لاکھ صحابہ سنو, میرے بعد تمہارا ولی میرا علی ہوگا. جس نے مجھے ولی مانا وہ علی کو ولی مان لے. ہر صحابی نے علی کو مولا مانا. اعلان ہوا, صحابہ اپنے خیموں میں چلے گئے. حضرت علی شیر خدا کے دروازے پہ 2 شخص کھڑے تھے. ایک کا نام ہے فاروق اعظم, ایک کا نام ہے صدیق اکبر. سب سے پہلے علی کو مبارکباد دینے کے لیے پہنچے. علی شیر خدا باہر آئے. فاروق اعظم بولے علی بھائی مبارک ہو, انت مولایا و مولا کل مؤمن. علی آج سے تو ہمارا بھی مولا ہے, ہر مومن کا بھی مولا. اور علی کا نعرہ ڈر کے نہ کرو. حضور میں نے صحابہ کرام کی سیرت پڑھی. صحابہ فرماتے کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ. فرماتے ہم نے مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی علی کا نعرہ لگاتے. ہم پہچان لیتے جو علی کی بات سن کے خوش ہوتا, ہم جان لیتے یہ مومن ہے. جو تڑپ جاتا ہم جان لیتے منافق ہے. یہ میں نے اپنی صحابہ کا پیمانہ دیا, اپنے کو رکھ لے علی علی کرے آتا. میرے نبی نے فرمایا, اور یہ میں حدیث سنا کے پھر آگے بات لے کے جاؤں گا. گھر میں بیٹھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی ماں پوچھتی ہیں ابا جان انی ارا نقص وجہ علی, میں دیکھتی ہوں آپ ہر وقت ٹکٹکی باندھ کے علی کا مکھڑا ہی تکتے رہتے ہیں. حضرت عائشہ پوچھے صدیق اکبر سے آپ علی کا چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں ٹکٹکی باندھ کر؟ فرمایا میری بیٹی انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے کانوں سے زبان مصطفیٰ سے سنا تیرے میرے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہوتا ہے. بیٹی عائشہ ابو بکر کا ایمان یہ ہے میں تکتا علی کو ہوں کرتا عبادت رہتا. علی کا چہرہ تکنا یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کا. میں نے کہا کائنات کی ماں ہم تو بیٹھے ہیں 511 قرآنیاں والی اسی تیرے کا چہرہ ویکھے ہی نہیں, سانوں کچھ لبے گا. فرماتی النظر الی علی, دوسرے مقام پہ میرے النظر الی علی, جن نے علی کی گزرگاہ ویکھی, جدھر سے علی گزر گئے جن نے راہ ویکھیا انہیں بھی عبادت کر لیں. میں کہا ہے کائنات کی ماں تو تے ہر ویلے نال رہی ہے سونے دے, اسی بھی تے علی علی کرن دے سانوں کچھ لبے گا. سن اب تیرے اور میرے لیے میرے مصطفیٰ کی تیسرے مقام سے تیسری حدیث لا رہا ہوں. میں نے کہا ہم بھی تو علی علی کرتے ہیں, دمس کلندر علی علی کر رہے ہیں, علی کے نعرے لگا رہے ہیں, ہمیں بھی کچھ ملے گا. ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, علی کا نعرہ لگانا بھی عبادت ہے, دمس کلندر علی علی کہنا بھی عبادت ہے. علی علی کیا کرو ادھر عبادت کا سب لکھا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی, علی سے بغض بھی اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو علی انحراف تو کر, میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. حضور میں بچہ تیرے نعرے نکالو تو لے آتے اور پھر واپس آ گیا. حضور ابو لہب جیسا کافر بدبخت جس کے پاس کفر کی رجسٹریشن ہو, ٹھپا اللہ نے لایا.
میری گل غور نہ پھرنی ملا نے جب اپنا عقیدہ ثابت کرنا تو ابو لہب جیسے کافر نو پیر نو اتھوں کٹ کے دینا ہے کہندا ہے ابو لہب آندا پیر نو شہد نکلدا پینا پورے ہفتے دا عذاب بھول جانا کیچا کیے میرے مصطفیٰ نو انج کر کے لونڈی آزاد کیچی اللہ نے اس کافر کی یہ نیکی اپنی بارگاہ میں قبول کر رکھی ہے قیامت تک اجر لے گا توجہ میری طرف ہے یہ تو ابو لہب جیسا بدبخت کافر ہے یہ نبی سے محبت کرے اسے صلہ دیتا ہے وہ ابو طالب علی کا بابا جس نے 50 سال میرے مصطفیٰ کو پالا ہو نبی کے سامنے کھڑا رہا ہو کہ حضرت ابو طالب کو مصطفیٰ کی محبت کا اجر خدا سبحان اللہ کیا بات ابو لہب اجر لے حضرت ابو طالب کو نہ ملے واہ کیا بات قبلہ کیا بات ہے تمہیں تکلیف کیوں ہے اس لیے ولی کا بابا ہے واہ 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 میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا نور پاک پشتوں سے ہوتا ہوا پاک سلبوں تک پہنچا آکار تحقیق آدم تو چلے ہی عبد المطلب تک پہنچے آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک جو شجر مصطفیٰ کا ہے وہی علی کا ہے شجرہ دو اندھا ایک کے فرق کا دلی پائی جانا ہے بھئی حضرت عبد المطلب تک نور مصطفیٰ وہ شجرہ ایک ہے ادھر دو بیٹے ہیں ایک کا نام ابو طالب ہے ایک کا نام عبداللہ ہے ابو طالب کے گھر میں مرتضیٰ آیا ہے عبداللہ کے گھر میں مصطفیٰ آیا ہے گل سمجھے نہیں میری گل سمجھے نہیں مولوی مڑ سمجھ نہیں ہوتی تینوں علی دے پیو نال ہی ویر کیوں ہوئے اچھا ہن میں اور گل کرنا توجہ ہے کہ نہیں دلیل ہو جاواں جڑی تینوں بھلے جو اپنا عقیدہ ثابت کرنا ہے پھر جی بنی اسرائیل کا بچہ تھا اس کا والد مر گیا تھا وہ قبر کے قریب سے گزرا اندر سے رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھیں جب واپس آیا تو عذاب ختم ہو چکا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی باری تعالیٰ ماجرا کیا ہے اس قبر میں عذاب تھا اب سکون ہے اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر اس قبر میں دفن ہونے والا شخص بڑا گناہگار تھا سیاہکار تھا نافرمان تھا جب یہ مرا اس کی بیوی حاملہ تھی مرنے کے بعد آج اس نے ایک بچے کو جنم دیا تھا مدرسہ میں جا کر اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا میری رحمت کو گوارا نہ ہوا اس کا بیٹا میرا نام لے میں اس پہ عذاب کرتا پھروں میں نے بیٹے کے صدقے باپ کو بخش دیا ہے ارے بنی اسرائیل کا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اس کا باپ بخشا جائے اور وہ علی جس کے لیے میرا مصطفیٰ فرمایا قرآن و معلین والی رمال قرآن قرآن علی سے جڑا ہے علی قرآن سبحان اللہ انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اے بخشیا گیا پیون بخشوا گیا تے جڑا علی ایک رکاب دے پیر رکھے تے دوجی تک پورا قرآن ختم کر دے اس کے قرآن پڑھنے کا فیض ابو طالب کو نہیں ملے گا اگر حافظ 7 پیڑیاں بخشوائے گا حافظ قرآن کیا کرے گا 7 تیرا حافظ 7 پیڑیاں بخشواوے کہ جڑے حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھے ہیں وہ 7 پیڑیاں ابو طالب نہیں ہوتا سمجھے نہیں تیرا حافظ بخشوائے کہندے اشر کا دن ہوگا حافظہ نے حفاظ قرآن کے والدین کے سروں میں نور کے تاج ہو گئے تو میں کہ جی ان حافظہ دے پیو دے سے نور دے تاج ہوں گے تے علی یار میں کیڑی کیڑی غلطی نو ویر کیوں میں اہل بیت میں دشمنی کا دیئے دشمنی نہ رکھا کر اللہ کی قسم ان سے محبت کیا کر ان میں گل کر لگا میرے مصطفیٰ نے فرمایا 2 دشاں تے دونوں کر کے مڑ میں تقریر شروع کرنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سب کتے نہیں گئے اجے اسی ہون ساڈا شروع ہویا بابا جی اے جڑا کی نا تیرا بچہ جعفر اے تیرا دیسی ککڑ بولے گا بابا جی گل روٹی کھا کے لا کے کرنی اند جی پنجابی تقریر کرنا میں کہ اردو چ کراں گا وچ پنجابی دا تڑکا لاواں گا سمجھ نہ آوے یار تو سمجھ آؤں کہ نہیں بات پوری پلے پڑھ رہی ہے میرے نبی نے 2 حدیثاں سن لیں مڑ چاسے میرے مصطفیٰ نے فرمایا حب آل محمد یومن خیر من عباد سنا ومن مات علیہ داخل الجنہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے آل محمد مصطفیٰ کی محبت میں ایک دن بسر کیا خیر من عباد سنا وہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے
ومن مات علیہ دخل الجنہ، جو ان کی محبت میں مارا گیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ حضور گل دی سمجھ، ایک سال دے سجدے ایک پاسے، ایک دن دی محبت ایک پاسے، یہ سمجھ تنوں انج نہیں ہونی نہیں، یہ کیویں ہو سکتا ہے سال بندہ نمازاں پڑھے ایک دن محبت؟ میں کہ ادھر آ ہن تینوں میں سمجھاواں کیویں ہونی۔ بابا جی اللہ نے کہا 5 نمازاں پڑھ کے آؤ، 30 روزے رکھ کے آؤ، 2.5% زکات دے کے آؤ، اسی کرتے رہے، گنتیاں مدرسے بنائے، تسبیحاں پھر مر گئے۔ بلے شاہ بنو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح ہاتھ پڑھ کے، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح ہاتھ پڑھ کے، سر تے ٹوپی نیت کھوٹی، کی لینا ٹوپی دے تے۔ بلے شاہ نے دو یہ گلاں کر چھڈیاں نے تے پڑھ عالم فاضل ہویا ہے، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں تے جا بڑھنا مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں تے وہ شیطان نہ لڑنا، کدی نفس اپنے نہ لڑیا ہی نہیں، آسمانی اڑدیاں پھڑنا بولیا جڑا وچ بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ بسم اللہ خیر ہوئے توجہ ہے جی، گل سمجھی مینوں چھیڑی نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بھی بلے صلاۃ و سترہ کرے، اے گل تم سمجھ پلا کدھر ہونی؟ اج میدان حشر لگائی تے اللہ اندر لیاوے نے نمازاں تولو، روزے تولو، اج تولو، اللہ سونے ایک ہی گل ہو گئی۔ دنیا میں تو ایسا قاعدہ نہیں تھا، دنیا میں تو گن گن کے لیتا رہا، 50 روزے 5 نمازیں گن کے، 30 روزے گن کے، 2.5% زکات، ادھر گن گن کے، ہن دینے دی باری آئی ہے، ہن گن کے دینا۔ آج تول رہا ہے بھئی دنیا میں ایسا ہوتا ہے پتہ جی الحمدللہ میری 9 کلو نمازاں جو ہوئی ہیں، آج میں جی تقریباً 20 کلو روزے رکھے سن، 18 کلو کالجے تو 2 کلو سنبھال کے رکھے، نہیں دنیا میں تول کے سجدہ، دنیا کا اصول ہے گن کے دو، گن کے لو، تول کے دو۔ آپ کسی سے 50,000 روپے لیں ہیں، جب دینے کی موبائل میں جیسے ادھ پکا کے انہوں نے کہا نا اتنے گن کے لینے، تول کے دیتے، تول کے لینے، جب اللہ لیتا رہا گن گن کے، گنتیاں پوری کی، اب دے رہا ہے تول کے، نمازیں بھی تولی جا رہی ہیں، روزے بھی تولے جا رہے ہیں، حج بھی تولا جا رہا ہے، تسبیحاں تولی جا رہی ہیں، مدرسے تولے جا رہے ہیں، چلے تولے جا رہے ہیں۔ باری تعالیٰ میری امت کے لیے میزان کیوں لگایا ہے؟ جب میرے مصطفیٰ عرض کر کے اللہ فرمایا میرے مصطفیٰ کئی ایسے ہیں جو گن گن کے لائے ہیں، نمازوں کی گنتی بھی پوری ہے، روزوں کی گنتی بھی پوری ہے، چلے بھی پورے ہیں، روزے بھی پورے ہیں، مدرسے بھی پورے ہیں، مگر مصطفیٰ کچھ ایسے ہیں نمازیں تھوڑی ہیں، تیری آل کی محبت کا وزن پورا ہے، نمازیں تھوڑی ہیں، تیرے ادب کا وزن پورا ہے، نمازیں تھوڑی ہیں، مصطفیٰ تیرے صحابہ کی محبت کا وزن پورا ہے، میزان ان کے لیے لگائے بیٹھا ہوں، کچھ ایسے ہیں عمل تھوڑا ہے، محبت کا وزن پورا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اس لیے نمازاں تلنیاں نہیں تے وزن پار اودا ہونا جدے ادب ہویا، تے باقی جنیاں مرضی ٹکرا ماری جا گنتیاں پوریاں کر لے، ادب نہ ہے تو گل بننی نہیں۔ وہ کون سی نماز میں کون سا حج؟ بابا جی میں 2 بار کیتا ہی، اللہ دی قسم ایک نماز بھی حج میں چکونی ہوں، میں نے وہاں اینو آندے نے عمرہ، لو جی میں عمرہ کر لیا، میں پورے عمرے 1-2 نفلوں تو علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ بابا جی میں کر کے بہا دیا، اللہ دے گھر عمرہ کرن گئے، اتھے نماز ہے ہی کوئی نہیں، عمرے دے وچ نہیں شامل، ایک پتھر انہوں چمنا ہی 3 باری 7 پھیرے کٹنے، مڑ اتھے جا کے صفا مروہ کرنی، ٹنڈ کرونی، عمرہ ہو گیا۔ انجو ہو گیا جی ماں دے ڈھٹ سے جم گیا، 10 منٹیں عمرہ ہو جاندہ ہی، 10 منٹیں بخش دیندہ ہی۔ بابا جی میں جو گیا نا 2002 یا 3 دے وچ میرا کہ سونے نو زیادہ پا لگ گیا، میں جبے شبے پائے میں اللہ دے کار پڑھیا نا، انہیں کہ جبے لا دے باہر ہی، اگر ابا سونے ہیں جبے بڑے مہنگے بنے نے، 20-30 ہزار کا جبہ ہے، انہیں کہ لا کے 2 چادراں لے، وہ لینی ہیں جنہاں مشین نہ لگی ہوئے، تو جسم تے لپیٹ کے مڑ میرے گھر میں اگر ابا سونے ہیں یہ کی گل ہوئی، اسی عبادت کرنا ہے تو سجدے، انہیں کہا اے سجدے جا کے اتھے قرآن والی کریں مولا، انہیں کہا 2 چادراں لے کے لپیٹ کے میرے گھر پڑھنے میں اگر ابا سونے ایک ہی گل، انہیں کہا 4000 سال پہلے میرا ابراہیم میرا اسماعیل جب آیا تھا نا، ان کا ایسا ہی روپ تھا، ان کی یاد منانی ہے، ان کی یاد منانی ہے، ان کی یاد تو منا لے، سبحان مجھ سے لے لے۔
اسی عرس منانے نہیں کتنے لکھیا ہے تے یہ کتنے لکھیا ہے تے ساتا کتنے لکھیا ہے تے آٹا کتنے لکھیا ہے اے میں تمہیں دسنا تیرا سارا دین انج دا ہی ہو 4000 سال پرانی گل ہے اللہ روز منائی جان دے دا وہ جے کپڑے پا کے آؤ میرے نبیان دی یاد مناؤ تے حج دا ثواب لے جاؤ لو جناب دوان چلی چادریں کفن پہنا ادھا موٹا بھی ننگا انہیں کہ چھونی مارو بکل میں اگر ابا سونے ادو مشینہ نہیں ہونی ہوں تو مشینہ بن گئی ہیں انہیں کہا اے گل چھڈ میں کہا تیرے کعبے دا رنگ بدل گیا پتھر آگا سونے دے انہیں کہا چھڈ گلاں نو انہاں ورگا بن کے ہلو جی 2 چادراں لئیاں انہیں کہا خبردار ہوں صابن والا ہاتھ نہیں ہونے خوشبو نہیں ہونی گندا مندہ بن کے ہونے مردہ آندہ تے آئی جاوے ناخن ودے رہن بال ودے رہن دیوانہ مستانہ پروانہ بن کے میرے گھر چ بڑھ اللہ دے گھر بڑھ نگا سو تو ٹوپی لا امام والا ننگا ہو گیا میں اگر ابا سونے سر تو ننگا ہو گئے مسیدے جائیے مولوی مسیدے کر دیتا ہے منین پاک جائیے اگلا بلین ہی پاڑ دیتا ہے تیرتا موٹا بھی ننگا نگا میرے نبی جب آئے تھے ابراہیم تے اسماعیل وہ میرے پیارے سن ان کی یاد منا نبی دا دادا میرے گھر میں ایسی ہوں میں تا بن گیا تو جو ہے یا نہیں اللہ میں تم دسا میں تم پوری گل سنا دیں تیرا کلیجہ پاڑ جائے لو جناب ہو جائے کپڑے پائے چبے رہ گئے میں کہ تلو بیٹھے رب ہے کہ نہیں دا بکھی دئی اگے گیا دے کالے رنگ دا کوٹھا اتے کالا گلاب چڑھیا میں کہ اے رب دا گھر ایڈا بھی ایڈا بڑا رب نکا جا گھر اگر ابا سونے لے میں آ گیا ہوں بھا میں آپا جلوہ میں کرنا کی کنیاں نمازہ پڑھا کنے سجدے کرا میرا حج ہو جائے میرا 2.5-3 لاکھ کھڑا ہو جائے بابا عمرہ مہنگا ہو گیا جی وہ تو سستا سی انہیں کہ میری گل سن بندے آ سامنے میرا کاری تے کہ 7 پھیرے کٹنے 7 پھیرے میں کہ لگڑ دینے منٹا نہ کام کہ انج نہیں ذرا آکڑ کے ذرا گردن میں اکڑ پیدا کر سینہ چوڑا کر مٹک کے چل ذرا سینہ تان میں کہ ربا سونیا یہ تو غرور ہے تکبر ہے رونت ہے یہ تو گلی جو وہ منڈا آکڑ کے لگا بابا ادھر آج کڑے بلوچ دا پتہ نے پلانے گا ایک گلی آدھرا نیمی نظر کر کے لنگے کر تو یہ آکڑ بڑی بٹن بند کر نیمیاں نظر کر کے لنگے کر تمہیں پتا نہیں ماما پہنا ہوں دیا آکڑ کے لگنا ہے ایتھوں لنگے گا بابا لنگے نہیں دیندہ اللہ اپنے کہتا ہے آکڑ میں چاہتا سینہ چوڑا کر دا آکڑ کے مٹک کے میں کہ مولا یہ کون سی عبادت ہے میں مصطفیٰ دے یاران دی یار بناؤں دے میرے آقا 1400 سال پہلے کا میرے آقا مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے واپس آئے طواف کعبہ ہو رہا ہے صحابہ کرام آستہ آستہ چل رہے ہیں روزے رکھ رہا کمزور ہو گئے نے شریکہ جڑا جین نہیں دیندہ ہون بھی نہیں جین دیندہ تیرا پیڑا سوچ نہیں تیرے شریک ہی بڑھے نہیں بابا جی زمانہ سے لوگ ہی آئیتے جنہاں بندے حاجی جی ساڑی دعا کرنا حاجی جی ساڑھوں ہون رشتہ داروں ساتھ لو اور میرے لیے 2 کمبل نہیں میرے لیے استری نہیں میرے لیے کھیلے نہیں تے دو سارے اس کیا کہ مڑ روٹی مچھی کھا کے نا تے پرلے کمرے میں داچی بڑے آ گئے گا سارا چوے کھا کے آئیتے چلے ویکھاں گے جدوں قبول ہوئے گا لے تیری ٹھیکیداری یار کیویں دا رشتہ دار آ گئے وہ تو نالے کھائی جانا ہے نالے بابا دعا میں دے جانا ہے تو دعا کر ابا سونے اینو سدا مینوں ہی زد اینو کوٹھی دتی مینوں بھی دے یار کیسے تم تنگ نظر ہیں صحابہ کرام طواف کر رشتہ دار وہ جو سارا تھا آپ کا شریکہ کہہ دے لے بڑے نبی دے غلام بنے پھر جنے چنگے بھلے کھاندے پیندے سن جدوں دے مدینے میں ٹرے بھی نہیں نظر آنا کیویں ہولی ٹردے پہلے میرے اکرموں میرے غلاموں ذرا سینہ چوڑا کر کے چلا گردن اٹھا کے چلو کولے مٹکا کے چلو کہ عالم کفر کو پتہ چل جائے مصطفیٰ کے غلام نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں ادھر سے آپ آ کر کے چلے اسے قیامت تک قانون بنا دیا جو میرے گھر میں آئے گا پہلے مصطفیٰ کے یاروں کی ادا کو منائے گا پھر حج عمرے کے ساتھ پاتا چلا سبحان اللہ آمدن عرص کتے لئے ہے تو میں کہ اللہ آج نبی دے یاران دی یاد مناؤں دے اسی اپنے پیران دی یاد نہ منائیے اسی اپنے پیو دی یاد نہ منائیے اللہ نہیں مناؤں دا لو جی پھیرا کٹیا نا ہون بڑی بڑی گل اینج پھیرا کٹیا نا ایچھے کہوں کہ ٹھہر جا میں کہ ربا سونے غلطی ہو گیا کہ نہیں میرے گھر دے نکتے پتھر لگا کالے رنگا ان چوم میری گل غور نہ سننی تیرا آج پتھر چومو میں کہ ربا سونے پتھر چومنے شرک نہیں بابا جی اتھے میں سارے نو چومنے رکھے اینو میں
بیٹھی اتنے سارے ہی اتنے مسیطہ مکھری ہے بنا بیٹھے ہی اتنے سارے چمے لان دے اچھا رش ہوئے نا بہتا تے کہندے نے استلام اندر دوروں کھلوکے بندو جڑے بندے نیڑے تکے نہیں نہ کھا سکتے وہ دوروں لگنا ہے میں کہ تو ہاتھ اپنے چمے جانا تیرے ہاتھ نہ پوچھو نہیں وہ نا وہ جو سامنے لگا نا کالا پتھر اس کا ادب ہے وہ جنت جو آیا تے او دا ادب کرنا میں کہ یہ جنتی پتھر ہے ہاتھ کر کے چمے تیرے ہاتھ میں تو نہیں وہ نہ ہی کروں گا نا ہاتھ نہیں ہوتا نا پھر ابرا نہیں ہوتا میں نے کہا ارے نانا اگر جنتی پتھر ادھر ہاتھ کر کے چومنے سے شرک نہیں ہوتا تو جنتی بشر کی چوکٹ چومنے سے شرک ہوتا ارے یہ جنتی پتھر ہے میرا دادا جنتی بشر ہے میری دھولے والی سرکار جنتی بشر غوث اعظم جنتی بشر بلے شاہ جنتی بشر شاہ حسین جنتی بشر سینا والی سرکار جنتی بشر سخی سرور جنتی بشر مادو لال حسین جنتی بشر جا کے دیکھ اگر جنتی پتھر کا چومنے سے شرک لازم نہیں آتا تو جنتی بشر کی چوکٹ چومنے سے شرک کیسے آتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جنتی پتھر ہے ہر کوئی چوم رہا ہے کوئی پتھر چومتا ہے اپنے ہاتھ چومو ہر کوئی ایک بار نہیں 7 بار ہی چومنا ہے اپنے ہاتھ چوم رہا ہے میں کہ نہیں میری بات سن یہ جو پتھر ہے اس کو نبی نے چومے میں ادب کرنے ہیں میں کہ جے نبی تے ادب تو ہاتھ اپنے چومے تے تیرا حج ہوئے اسی یار دے گٹھے چومے ساڈا شرک ہوئے سانو بھی چومن دے تو بھی چومی جا اسی تینوں نہیں ڈرتے تو سانو نہیں ڈرتا تو تے چوم دے چومنے ہیں نہیں وہ نبی نے چومے گا بس اب گل سمجھ آ گئی ہن میری گل سن کنی باری چومے ہیں آندہ انہوں نبی نے ایک باری چومے ہیں میں کہ جس پتھر کو نبی کے لب ایک بار لگ جائے اسے چومنا تیرا حج بن جائے اسے چومنا تیرا عمرہ بن جائے اسے ہر پھیرے بار بار چومتا ہے نبی نے ایک بار چوما تو 7 بار چوم کے حج کر رہا ہے ارے ناداں یہ تو پتھر ہے ارے وہ حسین جس کے لبوں کو میرے نبی نے بار بار چوما ہو اس حسین سے محبت کرے گا تو کتنے حجوں کا ثواب ہے پتھروں کو چومنا اگر حج ہے حجر اسود کو چومنا اگر حج ہے تو حسین کی محبت رکھنا کئی حجوں کا ثواب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ ہر کوئی چوم رہا ہے ہر کوئی چوم رہا ہے ہر پھیرے چوم رہا ہے چومو میرے سید میرے مرشد میرے استاد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاول قادری اچھا یہ بکری گل کٹ کے لے آئے کیا خبر حجر اسود نے ہی نبی کو چوما ہو کیا خبر انہیں چومیا ہوئے تو پھر میں تو تحقیق کر کے روایت لب لیما لیما سادیا قربان جاوا لیما سادیا تیرے مقدرات اللہ دی قسم اتنی عظیم ماں کوئی ہو ہی نہیں سکتی جیڑی نبی نے حسین دے لب چومے نے لیما نے نبی دے چومے ان کی خبر ہوتے اماں لیما سادیا دا مقام تے مرتبہ کیے میرے نبی کو کبھی نہلاتی بھی تو ہوگی کبھی میرے نبی کو سینے پہ بٹھاتی ہوگی کبھی انگلی پکڑ کے صحن میں چلاتی بھی ہوگی کبھی میرے آقا روٹتے ہوں گے یوں کر کے مناتی بھی ہوگی کبھی نبی کے ناز اٹھاتی بھی ہوگی کہتی میں بڑی غریب تھی میرے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں پکتی تھی حضرت لیما سعدیہ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جن کے سینے کی غذا سے میرا نبی پلا ہے کہنی ہے میں رات میں حارسنا لگا کے تھی حارس ساڑی غربت نہیں مکنی اپا ایجنا کریے مکے چلیے اتھے ربیع الاول بہار دا مہینہ اپا کو میر گھر دا بچہ لے کے پالیے ساڑی غربت مک جائے ساری رات سوچ رہے سویرے مریل جی اونٹنی لے کے ناک پہ اپنا پتر کو چھڑ چکیا نا عبداللہ ہے آنیا میری سواری ماڑی سی میں نے ماڑی سمجھ کے پیشاں چھڑ گئی آنیا ممی بنزلہ مار دی مکے اپڑی میں باڑ دی پیساں سیلیاں نکل دیاں پیساں میں آنکھیں نہیں اڑیوں میں نے بھی نال لے جانا آنیا آپ پہ اندھی رہ گئی دی اسی کو ٹریا تے جانا نہیں فرماتے مجھے کمزور سمجھ کے ماڑی سمجھ کے چھوڑ گئی میں جس دروازے پہ گئی مجھے دکار دیا گیا نہیں چل تو کی پلنا ہے تیرا تے اپنا روندہ رہندا ہے آنی 7 بوئے پھرے کسے نے نال نہیں دیتا آنی حارس ہے
ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਰਾਜਗਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਆਰਸਨ ਦਾ ਲੀਮਾ ਦਿਲ ਨਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਯਤੀਮ ਦੀ ਦੱਸ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਆਂਦੀ ਆਰਸ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਗੁਰਬਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਅੰਮਾ ਟੁਰ ਤੇ ਸਹੀ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਦਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਆ ਗਿਆ तेरी नस्लां पाल देगा तेरे कुनबे पाल देगा फरमाती मैं टूटे दिल से बोझल कदमों से चल पड़ी बड़ी खास बात करने लगा हूं पूरी तहकीक के साथ ऐमे नहीं कहते मक्का की दाइयां मेरे नबी को यतीम समझ के छोड़ गई कैसे मुमकिन है कोई जमाल मुस्तफा को देख के मुड़ छाट के टूट गए वो हुस्न कैसा है हुस्न यूसुफ तमे ईसा यद बैजा दारी आके हुबा हमदाना तू तन्हा दारी अल्लाह ने ऐसा हुस्न कायनात में किसी को दिया ही नहीं जो नबी को दिया जमाल ऐसा दिया वजूद एक था आदम को उसी में रखा वजूद एक था नूह को उसी में रखा वजूद एक था शेष को उसी में रखा वजूद एक था हुस्न यूसुफ को जमा किया वजूद एक था लाने दाऊदी को जमा किया वजूद एक था यूसुफ को रखा याकूब को रखा ज़करिया को रखा यहया को रखा अल्लाह ने अपने हुस्न को जमा करता गया जब किरणें बिखरती गई नबी बनते गए जब सारा हुस्न समेत ने जमा किया तो जमाले मोहम्मद मुस्तफा बन गया मुसव्विर ने बस इंतहास कर दी बड़े ही तरन्नुम नाल तस्वीर खिंची हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मोहम्मद बना के कलम तो ये कैसे मुमकिन है तारीख में जाके गलती होगी तारीख दानों से उठा के पढ़े ऐसा हुआ ही नहीं अम्मा नीमा सादी फरमाती है मैं टूटे दिल से बोझल कदमों से जब अब्दुल मुतलब पे पहुंची वहां एक बुजुर्ग खड़े थे जिनके सर पे इमामा था चेहरे पे दाढ़ी थी नूरानी मुखड़ा था मुझे देख के कहते नहीं नीमा सादी तेरा ही नाम कहती मैं तो पहले टूटी हुई थी मुझे हर किसी ने धक्का दे दिया था मैं कहा जी आका वो तकड़ी मैं ही हाँ आखे बड़ियां देरियां कर छड़ियां लंघ गया तेरे इंतजार केड़ियां मेलियां देख लो अंदर आ जा ये गरीब परवर रसूल गरीबों के घर में जाएगा हजरत अब्दुल मुतलब दरवाजे में पहरा लगा के खड़े थे दाइयां आती थी ना दस फलाना टुरी चल किसी को जमाले मुस्तफा देखने ही नहीं दिया कोई देख लेती छोड़ के चली जाती हो नहीं सकता दिखाया ही नहीं कहा चल हलीमा सादी की बारी आई तो मैं अगर लंघ गया अड़िए तेरे इंतजार मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर लेटे हुए समझी एडा सोना मैं देखा ही नहीं मैं कोई बनाया ही नहीं नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी पानी पी लिया तो गरारियां ढिलियां पै जांदियां हाथ खड़ा करो जेड़ा जेड़ा बंदा जागदा है ये सरकार इजाजत है मैं नुक्ते तक पढ़ मैं वो नुक्ते तक लेके चलिया वो गल कटन लगा आंदिया ने मैं जो अंदर गई ना इंज लगा जिवें चन्न टुट के जमीन ते आए ते मामा दी आदत होंदी बच्चे दे सीने ते हाथ धरदी बच्चा तपक के उठना पवे आंदिया जिवें ओदे सीने ते हाथ धरिया ना मैनूं इंज लगा मेरे जिस्म च दुध दियां नहरां चली मेरे जान च जान आ गई मैं सीने लाया आंदिया मैं हुण दिल च इरादा कर लिया जे आमना ने लाल ना दिता मैं सारी जिंदगी दे बूहे ते बैठ मैं छड़ के जाना ही नहीं माती पहली ही नजर में नन्ना मोहम्मद मेरे दिल में उतर गया इतना हसीन इतना जमील जिन्हें देखा ना वो अंदर कोई मिसल नहीं ढोलन दी चुप कर जा नहीं बोलन दी हसन बिन साबित ने देखा कहा अहसन मिन कलम तरकत वैनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ फिर हज़रत नीमा सादिया ने मैनू बीबी आमना ने बहालिया मैं कहा देख दी मां ए मेरा पुत्र आम नहीं जान तो बाद के हिफाजत करी जो मेरे पेट में सी ना ते मैं जो खूह ते पानी लैन जाती सा बोका पाउन तो पहले पानी किनारे तक आ जाता पत्थरों से मुझे आवाजें आती थी जब ये दुनिया में आया ना मैंने मशरक व मगरब के किनारे देखे मैंने झंडे नज़म देखे अंदर तो गोली लाल मेरी झोली पै गया ना ते रोन लग पईयां ज़ारों कतार होईयां बीबी आमना ने दी मां क्यों नहीं होते अपना लाल तेन दे छड़िया अड़िए जे तेरा द्वारा वसदा रवे आमना जे तू मैनू लाल ना दिंदी मैं ततड़ी किथे जांदी मैं भुल्ली रह गई
میں لوگوں کے چکر کٹ دے رہا کہ میں سدھی اتنے کیوں نہیں آ گئی. میرے آقا کو لیا, فرماتی ہیں ہم مکہ میں خیمہ زن ہو گئے. کہتے میرا بیٹا بھوک سے نہ سوتا تھا نہ سونے دیتا تھا. آج پتہ نہیں نیند کی دیوی مجھ پہ کہاں مہربان ہو گئی. میرے خیمے میں ایسا نیند کا پہرا آیا, ممی ساری رات ستی رہی, میرے دونوں لال بھی ستے رہے. ننا محبت میرے دل میں ایسی جگہ کر گیا, ایک پاس کو دودھ پیندا دوسرے پاس منہ ہی لاندا. صبح جو اٹھے وہ اونٹنی سجدہ ریز تھی. فرماتی پھر میں نے نکلنے کا ارادہ کیا. عرض کہتے لیما پھر پتہ نہیں کب آنا ہو, طواف کعبہ نہ کر لیں. فرماتی جب طواف کعبہ کے لیے پہنچے, میں حرم کعبہ میں داخل ہوئی, میں نے دیکھا سارے بت مودڑے منہ ڈگ پہ. میں ڈر کے باہر آ گئی. میں کہ عرض آج تک ہم نے بندوں کو بتوں کے سامنے جھکتے دیکھا ہے, پہلی باری میں انہوں نے ڈگتے دیکھا. اے عام بچہ نہیں نکلیے, تو دیکھا نہیں راتی خیمے چ کیویں مینوں دودھ آیا, تو دیکھا نہیں سویرے اٹھنی سجدے چکی تھی. فرماتی میں نے طواف کعبہ کیا, جلدی جلدی میں حجر اسود کے سامنے آئی. میں نے چاہا میں حجر اسود کو بوسا دوں. فرماتی میری حیرت گم ہو گئی, میں مبہوت کھڑی رہ گئی. میں نے دیکھا حجر اسود کعبے کی دیوار کو چیر کر باہر آیا اور نبی مصطفیٰ چومنے شروع کر. میں کی چمنا سی, وہ آپ چمن آ گیا. فرماتی پھر ہم وہاں سے نکلے, اونٹنی پہ سوار ہوئے نا, وہ اونٹنی جس سے چلا نہیں جاتا تھا, موٹی ہو گئی, فربا ہو گئی. میری سواری جڑی مغروں چلتی رات میں سے دن پھڑ لیا. آندے نہیں اڑیے نہیں ماں شادی ہو گئی, جلدی چور ہو گئی, گل بھی نہیں سنتی. نہیں اڑیے سواری نمی لے لئیو. فرمایا سواری ہو یہ سوار بھر گیا. فرماتی میں بعد میں چلی, میں پینوں کا رپڑ گئی. رات میں تھکے ماندے ستے تے سویرے اندر عرص میں بڑی تھک گیا. کنے دن ہوئے بکریاں نہیں چوئیاں, کٹ دودھ لب جائے, چلو بچے دو نے. آنیاں میریاں بکریاں دودھ نہیں سندلیاں, قحط سالیاں سی, بارشیں نہیں تھیں, سکا ہی ہر ہے. آندے نے تو دودھ چون لگے نا تے عرصاں دا دوجا پانڈا تیجا پانڈا, میرے گھر دے پانڈے مک گئے, دودھ نہیں مکدا. میں کہ جس گھر نبی دا میلاد ہوے اوتھے کدی رزق نہیں مکدا. اللہ دی قسم تو کر کے ویکھ لے, پانڈے مک گیا, دودھ نہیں مکدا. تو حجر اسود نے میرے نبی کو چوما یا نبی نے اس کو چوما. آج بھی ہر کوئی چومتا ہے حج سمجھ کے, تے جے پتھر چومنا اج ہو سکتا ہے, تے جس لبا نو نبی نے چومیا ہوئے. پھر وہ کہتے ہیں یزید بھی کرتے ہیں, جو لبے حسین پہ چھڑیاں مارا تھا, کہتا تھا انہی لبوں سے میری بیعت نہیں کرتا تھا. تو جو آئی نہیں, اللہ کو اس کے ہاتھ ٹوٹ کیوں نہیں گئے. اور آج جو یزید کے وکیل بنے بیٹھے ہیں, یزید کو جنت میں ڈال رہے ہیں, کوئی امیر المومنین بنا رہا ہے, کوئی کچھ بنا رہا ہے. میں ایسے یزیدیوں کو میرا چیلنج ہے, آؤ یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں, تم یہاں ہو, تم یزید کے وکیل, میں حسین کا غلام. ایسا کو مل جائے, ایسا کو مل جائے یزید کی وکالت کرنے والا, لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں, اسے کو آؤ میدان میں, تم یزید کی وکالت کرتے ہو, ہم حسین کی غلامی کرتے ہیں. آؤ قرآن کو بناتے ہیں سامن, ایک دعا کرو تم, ایک کرتے ہیں ہم, تم دعا کرو, تم مرو, تمہاری آہت یزید کے ساتھ ہو, ہم دعا کرتے ہیں ہم مرے, ہماری آہت حسین کے ساتھ. اچھا مرن دی تمنا کوئی نہیں کرنا, 7 پھیرے کٹ لے. میں کہ ربا سونے ہوں اڈیاں پیڑ کرن لگ پے ہون. انہیں کیا گیا وَاتَّخِذُ مِن مقام ابراہیم مصلی, ایتھے 2 نفل پڑھ, مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. بابا جی میں اتھے جا کے دیکھا نا جدوں انہیں بیڑے وچ پتھر گڑیا, اور گول میں ٹول جائے کہ بھائی جا کھلو تو وہ پتھر لگا ہے, اتنے ابراہیم دے پیر چھپنے علیہ السلام. مگر ابا سونے سجدہ تینوں کرنا ہے, ایتھے لگا ایتھے کر کے کعبہ ادھر, ایتھے پتھر تو اگلے پاسے دو کے 2 نفل پڑھنی. میں کہ ابا سونے حج تیرا کرنا ہے, عبادت تیری, سجدہ تینوں وچ پتھر کدے نہیں کڈے. ہن گل سن, انہیں کہ نبی دا میلاد مناؤں دے. ہن میں تینوں وَاتَّخِذُ مِن مقام, یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنا تھا. تعمیر کعبہ مکمل ہوئی تھی, جب اللہ کا گھر بنا نا, اللہ نے پتھر میں جان ڈالی, کبھی اوپر کبھی نیچے, گھر بن گیا. اللہ نے ابراہیم ٹھہرو, تم دونوں نے میرا گھر بنا, باغ و مزدوری میں کیا مانگتے ہو. عرض کی مولا ربنا تقبل منا, اللہ قبول کر لے. یہی کہنے کا قبول کر دینا تھا, منگو آج دریائے رحمت کے اوپر میں تو مانگو دوں گا. ابراہیم علیہ السلام مچ رہے, ربا نے جو منگا گا مڑ دے دے گا. کیا منگ, آج تو جو مانگے گا دوں گا. مولا مڑ دے گا, ہاں دوں گا.
سبحان مجھے مصطفیٰ دے دے. ان توجہ میری طرف رہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جب مانگا نا ربنا وابعث فیہم رسول, اللہ نے کہا میرا یار ہی مانگ لی, میری چاہت ہی مانگ لی, میرا محبوب ہی مانگ لیا. ابراہیم تیرا مانگنا اچھا لگا ہے, جا تنو دیتا. ابراہیم تو نے میری چاہت کو چاہا ہے, تجھے دے کیا ہو. ادھر دعا قبول کی, پتھر گھوم دیا, نرم ہو جا. ابراہیم کے قدموں کو اپنے اندر جگہ دے دے, تجھے قیامت تک اپنے گھر میں رکھ دوں گا. زمانہ آئے گا, انہیں کہا 2 نفل پڑھو. کیوں؟ نبی دے میلاد دا شکرانہ ادا کر. کہندے رب مناوندا نہیں, 24 گھنٹے اللہ مناوندے آئی. 2 نفل پڑھی جانا, اج عمرہ کری جانا ہے. ہن ایتھے گل سنی, میں وہاں تک لے آیا, آپ کو جہاں تک لانا چاہتا تھا. وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم صلی اللہ, اللہ نے اس پتھر کو 4000 سال, کتنے 4000 سال گزر گئے. پتھر تو ابراہیم دے قدم کوئی ماں دا لال مٹا نہیں سکیا. کیوں؟ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے نبی کو چاہا, خدا کی چاہت کو چاہا, خدا کی چاہت کو چاہا, خدا کی چاہت کو چاہا. خدا کی چاہت بنا مصطفیٰ, مصطفیٰ کی چاہت بنا حسین. اللہ نے نبی کو چاہا, نبی نے حسین کو چاہا. کبھی زبان چٹھا کے, کبھی سینے پہ بٹھا کے, کبھی نماز میں درود میں رکھ کے. اللہ کی چاہت نبی, نبی کی چاہت حسین. ارے 4000 سال گزر گئے, تم اللہ کی چاہت کو پتھر سے مٹا نہیں سکے ہو. نبی کی چاہت حسین کا نام 1 کروڑ یزید اور بھی پیدا ہو کے آ گئے. اللہ کی قسم نبی کی چاہت کو کوئی نہیں مٹا سکتا. کیوں؟ ہن میں چاہتوں میں تھوڑا سا فرق کرنے لگا. اللہ دی چاہت مسلح دے کھلوتی ہے. بابا جی قیام کرتی ہیں, اللہ اندر سونیا تیرے پیر سوچ گئے نے چھٹ دے سجدے. یا ایھا المزمل قم من اللیل الا قلیلا, یا مزمل کی چادر والے چھڑ دے, بیاں لمبیاں نمازاں نہیں چاہی دیاں, بستر تے آ. کیوں؟ تو میری چاہت ہے. جتنا پیار ہوئے دا دکھ لگتا کہ نہیں لگتا. سونیا بیٹھ جا, رب آکھے کدی چھوٹا قیامی کر لیا کر, گل چھوڑ کے امتی محبوبہ کوئی اور کلامی کر لیا کر. جڑا بھیجنا ہمیں سلام دے تھے وہ قبول سلامی کر لیا کر. تیرا رات دا جگنا دکھ دیندہ, تھوڑی دیر آرام نہیں کر لیا کر. میرے آقا سوتے, بولو سوتے, ہوندہ سونیا سجدہ گھٹا تے بستر تے آ. یا المزمل اپنے جو ہے نہیں, چونکہ اس کی چاہت کو تکلیف ہے. اندر سونے میں نے یہ نمازہ نہیں چاہتی کہ تینوں تکلیف دیں. جب اللہ کی چاہت مسلح پہ کھڑی ہوتی کہتا سجدہ گھٹا. اب آؤ مسجد نبی میں نماز یہی سجدہ نبی کا, نبی کی چاہت حسین پشت پہ بیٹھی ہے. ادھر اللہ کی اپنی چاہت تھی, ادھر نبی کی چاہت نے نماز میں سواری کر لی. اب نبی اٹھنا چاہتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. نبی اٹھے گا, نبی کی چاہت حسین گرے گی. حسین کے گرنے کا درد میرے مصطفیٰ کو ہوگا, حسین کے گرنے سے نبی کو تکلیف ہوگا. مصطفیٰ ٹھہر جا, نماز میری ہے, تو نماز کا دھیان نہ کرنا. تیری چاہت حسین تیرے کندھے پہ بیٹھی ہے. سجدہ بڑھا اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا, بڑھاتا جا جب تک تیری چاہت حسین اتر نہ جائے تو سجدے سے کرنا ہو. جب اپنی چاہت کی بات کی سجدہ گھٹا, نبی کی چاہت کی باری ہے سجدہ بڑھا. حسین کے مقام کو عقل کے پیمانوں پہ تولنے والوں, عقل چھوٹی, فہم چھوٹے, ادراک چھوٹے. ایک جملہ بولتا ہوں ساری زندگی, اس ایک جملے کی چس لیتے رہنا. سر جھکا ہے خدا کے لیے, اٹھ نہیں رہا حسین کے لیے. سر جھکا ہے خدا کے لیے, اٹھ نہیں رہا حسین کے لیے. لاؤ کو پیمانہ تو لو, کوئی مقام حسین کی تعین کر کے تو دکھائے. ابھی تک تعین ہوئی نہیں, تو مقام بیان کیا کرے گا. حسین وہ جس کا نانا نبیوں کا سردار, پاپا ولیوں کا سردار, ماں جنتی عورتوں کی سردار, خود نوجوانان جنت کے سردار. ارے ساری سرداریاں جس کے قدموں میں اسے حسین ہے. گل سمجھے نہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا حب آل محمد یومن خیر من عباد سنا. اور دوسری دی سنا کے گل گئی موقع, گل گئی میرے پیرا تک پسینہ نکل آیا. یقین نہیں آتا کپڑے لا کے بنین پہ کھلو کھلو کے یقین کرو. او تو اسی جھانڈے ہے کپڑے تو نہ پا جی, اے اتنا جبا ہے تسی کی سمجھا میں تھلے سب کچھ پتا ہے. جاتے
بس انہوں جگانے مخصوص ہیں. سبحان اللہ. اے چٹکلا لا کے میں آپ کو بتاؤں کوئی اپنے بڑھے ماپے نو سانا کرو جی بابے بڑھے ہو گئے تھوڑے ماپے تھوڑے پیسے نے بھوکے کدی انہاں کول بیٹھ کے کیسا سنایا کرو کدی چٹکلا سنا اے ہسبینڈ بس انہاں اے ہس کے راضی ہیں تیرے کول پہ نہیں پہ اپنے بڑھے پیو کول بھی کدی پیا کر پیر دے ہاتھ چومنا نہیں چومدا پیر دے پتر دے بھی چومنا ہے کدی پیو دے بھی چومنا ہے تیرا بڑا پیر او یہ جن نے تینوں پالیا ہے کل قبلہ حضور والدین کے پاس نہیں بیٹھتی اولاد وہ بیچارہ سارا تکتا ہے میرا پتر میرے کول پوے ماں بندی رہندی ہے اپنے بچیاں نو سینے لگنا ہے اپنی بڈھی لکا کے اندر شوارما لے جانا ہے تے ماں نے کیوں نہیں کھواتا حضور میں نا پچھلے دن میرے ماں پہ فوت ہو گئے میری سس میری بھی ماں نہیں میں ماں ہی نا میں لیا دو لوروں میرے کو رہندیاں نے تے میں لے آندے 2 پیزے آ لو پیزا نویں جڑی ساڈیاں مائیاں مسیاں روٹیاں اوندا نہ پیزا رکھ لیا آپاں نکل دے گھوگو بنا کھاندے اوندا نہ شوارما رکھ لیا گل سمجھے دی چیزاں ساڈیاں ہی نے اے جی چائنیز رائس میں کہ مینوں چاہنا لبدا نہیں چول ساڈے مٹر ساڈے گاجراں ساڈیاں انہاں بھی وہی پکائے نے اج چائنیز رائس سانوں تے دے سودا ساڈا نا دوجا سمجھے نہیں او میں نا 2 پیزے لے آندے ڈیل لگی سی تے امی جو میں دتے تے مینوں اندر اگلے دن شکیل پتر جی کل مسی روٹی نہیں آندی سی نا بڑی سوادی سی ایک ہور لے کے آیا میں کہ امی 1500 دی ایک آندی کھائے ہے دی او باجی وہ روٹی ہے اتے گند پل پا کے 1500 دی کا چھڈی انہوں اندر تے ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تے کبھی بڈھی مان نہیں کھوا چھڈی کبھی باہر جانا ہے نا ہوٹل تے باجی نوں نال لے جا کوئی گل نہیں کتنا کھا لینا ان کی خوش ہوئے گا اللہ کی قسم ماں پہ نال پیار کریا کر ان سے محبت کیا کر یہی میرا پیغام ہے ان کے بعد میں ایک صحابی رسول ہے حضور 3 بار ان پہ حد لگی کتنی بار شراب پیتے تھے میرے نبی نے کوڑے مروائے جب مرے نا صحابہ نے ایسے تھوڑی پیشانی پہ شکن پیدا کی میرے نے خبردار یہ جنتی ہے اگر سونے یہ جنتی 3 بار حد لگی شراب پی میرے مصطفیٰ نے فرمایا تجھے معلوم نہیں اس کا عمل بلا کیا تھا بڑے بخاری شریف سے پا گئے میرے نبی جب تھکے مندے آتے نا بیٹھتے وہ ایہو جی گل کرتا میرے آقا ہنس پیندے اس کا نام حدیث پاک میں ہمار ہے ہمار کہتے بتونی بندہ جڑا ہر ویلے گلاں کرے اور یہ صحابی رسول ایسے ایک بار ان کے بارے میں آتا ایک بندے کو لے کے آگے کہتے سرکار اے بندہ شام تو ادھروں فلانے پاسوں آیا سونے پنیر بڑا ودیا لیندا ہے میرے نبی نے پنیر کھادا بڑے خوش ہوئے دعا دیتی افتاق لگے نا تے اسے بندے لے کے موڑ آدھے سرکار وہ پنیر کیسا سی سرکار نے فرمایا بڑا مزیدار سی آندے جی موڑے نو پیسے بھی دے دو ادھار لے ایسی پیسے لینا آ گیا یہ مزاح ہے ایسے محبت کرتے تھے اس کا کام جب سرکار ایسے تھکے ہوتے نا وہ ایسی بات سنا کا آقا مسکرا پڑتے 3 باری شراب پین تو حد لگی پر جنتی ہو گیا کیوں اللہ نے آکھے میرے نبی نو سندا ہے اے سانو یہی گل قبول ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو نقلیں اتارتا تھا نا اس کو بھی تو بخشا نہ اللہ نے تو جے تو اپنے ماں پہ نو راضی کریں گل سمجھے نہیں 4 جماعتاں پڑھ گئے اللہ دی قسم تیرا دماغ خراب ہو گیا 200 دور دلن آ گیا نا تے ماں سامنے پاتھیاں پادی پیٹی کو نہ کہ یہ عورت کون ہے کہتا ہے یہ ہماری نوکرانی ہے ماں نے سن لیا اندھی جھوٹ بولدا جی میری ماں لگ نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے جنت تحت اقدام المجنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے نبی نے کوئی قید نہیں رکھی ماں پی ایچ ڈی ہو ماں ایم فل ہو ماں تہجد گزار ہو ماں نمازی ہو نہیں میرے نبی نے قید لائی کوئی نہیں ماں ہی ہوئی یہ پرانے زمانے کی ماں ہیں تمہارے نئے زمانے میں تو چاہیے فون بھی نہیں سننا ہوتا اٹھا پڑھ کے بہ جاندیاں نے یقین کرو ان کو کیا پتا تمہارے نئے زمانے کا یہ پرانے زمانے کے چگا کوئی تو ستھن کوئی تو چنی کوئی تو جتی کوئی کسی نے نیانا چوک کے کھڑاؤن پھر پڑنی ہے کسی نے سودا لے آندے پیندیاں نے کسی دے بوئے تے جا کے بہ جاندیاں نے ہر ویلے لوکاں نے کام کردیاں کملیاں رنیاں ستو پھتو انہاں کولوں سمیل بھی ہوندی ہے کہ کدی لالا بھی نہیں ٹوڑیاں نے کہ تو نفرت کرنا خبردار میرے نبی نے فرمایا تیری جنت اس سے کم نہیں رمنی دے پیرا تھلے اس کو تیرا زمانہ جدید نہیں آتا اور جنت دے پیرا تھلے نہ اچھی بولیں انہوں رہن دے جو کر دے انہوں کرن دے جتھے مرضی جاوے جو مرضی کرے دیا کر تے انج کر کے ہاتھ بن کے کھلو لیا کر ماں پہ دیا کر اچھی نہ بولیا کر اللہ کی قسم میلاد کرنا ہے نبی دی یاد میں محبت دعوے کرنا ہے تے گھر جڑے دکھی ماپے بھائی 4 پتر نے اللہ کی قسم بابا جی
پرچی دوائی دی آندا تو لائی یار میرے کو ٹائم کو نہیں 2 ہفتے دوائی گھومدی رہی ماں مر گئی کوئی گور چکی پھردا ہی تے کوئی جناب امب لئی پھردا میری ماں نو بڑے میں کہ ظالمہ زندہ سی تے منہ تے لے کے پا چھڑ دا یہ تے اسی کھا جانی اج ہے بعد میں کیا رونا ابھی وقت ہے ان کے قدموں میں بیٹھو تینوں پتہ لگے میرے مصطفیٰ نے نہ ماں دی محبت رکھی نہ پیو دی رکھی در یتیم آئی یتیم پیدا ہوئے 6 سال انہوں نے ماں کو دفن کیا جب حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں میرے آقا نے کالی کملی بچھا دی صحابہ کہتے اتنا ادب آقا میں میری ماں حلیمہ سعدیہ سینے جو گزار لئی ہے تو میری دوستو یہ دکھ میرا یہی ہے دکھ یہی ہے اپنے والدین کے ساتھ سلوک اچھا کرے ادب کرے محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ کی قسمیں جنہیں ماں پہ نال پیار جتنا انہوں دی کانڈ کھول کے لا سکتا ہے بابا جی مینوں ماں دی دعا دے میرے پلے کچھ نہیں اللہ دی قسم میرے والد دی دعا ہے ماں دی دعا ہے تے میری ماں چٹی ان پڑھ سی میرا والد بھی انگوٹھا لاندے سن راجپوت فیملی ہے میں بابا جی جب ڈبل ایم اے کر لیا ایم اے اسلامیات میں نے کیا ایم اے عربی کیا فاضل بن سلامی معیاری یونیورسٹی سے کیا میں 10-12 سال سے جاپان میں رہ رہا ہوں کوریا میں پوری دنیا گھوم کے آیا ہوں پوری دنیا میرے سامنے ہے آپ کی دعا سے میری ماں دی شکیل ہے اے پتر ماپے کی میں عظیم دی ان پڑھ ماں نے یہو جہاں سوال کیتا میری ڈگری میں مانگ لگ گئی ادھر پتہ لگا انہیں تو بڑا استاد ہی کوئی نہیں اسی ایویں پاگل سمجھی بیٹھے ہیں بہجا ابا تینوں پتا کیمسٹری کی ہوندی بہجا جماعت کے بچوں کے پیسے کٹ کنے انہیں کہا 3000 دا ہونا ہے پیو نے بیچارے نے گاں بیچی پتہ نہیں مجھ بیچی پرانے زمانے دی گل ہے جماعت بخش لینا پتر نے تو پیو کے لاہور ٹور گئے پتر کیڑا جماعت بخش لیا 3000 روپے مجھ بیچی مینوں تے وہا ایڈا کی جماعت بخش انہیں کہ پتر ایک ہی فرار مارا میں کہ وڈی پیٹی پوٹی لئی ہوئی ماں پیو دا مار مار کھائی نہیں جانا تو مڑ صاحب منگنا میری والدہ نے مجھ سے پوچھا پتر دس ماپے کیویں راضی ہوندے نے میں کہ ماں بڑی گل پوچھی حدیثاں ہے ماں پیو تے جنت انج میں ساری گلاں دسیاں میری ان پڑھ ماں دی پتر ساتھ ساتھ گولی کر کے آئے میں کہ ماں جی اسی تے یہی پڑھے انہیں کہ میری پتر گل یاد رکھی ماں پیسیاں دے بھکھے نہیں تیری عزت دے بھکھے نہیں جا گل یاد رکھی ماپے راضی رہندے نے اولاد راضی واسطے ہے ماں پہ پاوے دین پاوے جتیاں چ ڈال دے وہ راضی رہندے نے اولاد نوں دیکھ کے یہو جہا مینوں رشتہ دس نا کھانا تو میں پالتی تیری ماں ہی ہے کوئی رشتہ بے لوس اللہ کے رسول کے بعد پھر انہوں نے رسیا پھرنا ماں پہ نہ رسیا پھرنا ماں نال پیو نال شرم نہیں ہوندی کل تیرے اولاد تیرے نال انج کرے کی کرے گا مڑ جا جے بھی جا کے خیر پڑھ لے اور اللہ دی قسم ماں تو بڑی دنیا دستی کوئی نہیں ہے میں ہمیشہ نوجوانوں اور ماں نال ملا کے رکھیا کرو ماں دی موسیٰ علیہ السلام کہا ٹھہر کے سنبھل کے پیر رکھی اور کہ مولا پہلے تو نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا تو میں موسیٰ پہلے آتا تھا تیری ماں کی دعا تیرے ساتھ ہوتے تھی ماں نہیں رہی اور اللہ دی قسم ماں میرا ایک بڑا تنگ کیتا یقین کرو بڑے لمحے جب میں کہیں میں کہ ماں نوں آ کے نہ کر دے نام نہ بچہ نام میرا پتر یہ تو ادا پڑھا ہوئے ماں ایسی ہوتی ہے اولاد دے لمحے لے لے کے کنی واری پیو مارن پہ دے کی ہوگی آپ تکے کھا لینے اپنے آپ نوں سٹ لوا لیے پتر نوں سٹ لگن نہیں دیتے تو ماں دا کلیجہ کر لے کلیجے جو کر لے کہ میرا بچے تم تکلیف نہیں ہے اور ایسا رشتہ مجھے دکھائیں ماں جیسا ستا کے ماں کو تھک جاؤ ماں کو بھی بد دعا نہیں دیں گی جو ماں بالکل تھک جاوے نا تو ماں بھلا کی دعا مانگ دی تھوڑی ماں ہی مر جائے تھوڑی ہوندے میں ہی مر جاواں ماں مر جائے وہ اپنے آپ کو مار لیتی ہے اولاد کو نہیں مارتی اور پھر بھی اگر ماں ناراض ہو باپ دکھی ہو تو دوستوں کا اللہ کے بارے میں کیا بولے کے جاؤ گے یہ میلاد یہ محفلیں یہ رونقیں یہ پیران کرام کی محبت یہ تبھی کام آئے گی یہ ماں پہ راضی ہوگی لہذا میری گفتگو کا جو میرا درد ہے اندازے بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھا